ایک سچا واقعہ قبر کے عذاب کے حوالہ سے۔ کچھ عرصہ پہلے میں پنجاب کے ایک گاؤں بڈھا کھو میں گیا۔ وہاں ایک بھائی کو دیکھا تو اس کا بازو کٹا ہوا تھا، تو میں نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ آپ کا بازو کیسے کٹا؟ اس بھائی نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں اونٹوں کا بڑا شوقین تھا۔ میرے پاس بہت اونٹ ہوتے تھے۔ ایک اونٹ جو تھا وہ مست ہو گیا۔ ایک دن اس کو میں نے بہت مارا۔ اس ٹائم اس اونٹ نے مجھے کچھ نہیں کہا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ اونٹ میرے پاس سے چلا گیا۔ میں سمجھ گیا اب میری خیر نہیں، کیونکہ اونٹ کی دشمنی بڑی خطرناک دشمنی ہوتی ہے۔ میرے گھر سے تھوڑا دور ایک قبرستان تھا اور ہمارے شہر کا راستہ بھی وہاں سے گزرتا تھا۔ میں خوف میں باہر نہیں نکلا اور میں دروازہ کے پیچھے چھپ کر اس اونٹ کو دیکھتا رہا کہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ اس قبرستان کے ایک گھنجان جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس قصہ کو 3 دن گزر گئے، میں باہر نہیں نکلا۔ چوتھے دن مجھے خیال آیا اب اونٹ چلا گیا ہوگا۔ میں باہر نکلا۔ میں شہر کے راستہ پہ جا رہا تھا کہ اچانک سے میں نے اس اونٹ کو دیکھا کہ وہ میری طرف کو آ رہا تھا اور وہ بڑے غصے میں تھا۔ میں ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسی کوئی محفوظ جگہ مل جائے میں اس میں چھپ جاؤں۔ مجھے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ میں قبرستان کی طرف بھاگ گیا اور وہ اونٹ میرے پیچھے تھا۔ اچانک سے میں نے ایک قبر کو دیکھا۔ قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک بڑا کھڈا تھا۔ میں اندر کو چلا گیا تو مگر اونٹ کا خوف اتر گیا اور قبر کا منظر دیکھ کر ایک اور بڑی وحشت طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے، وہ مردے کو ڈنگ مار رہا تھا۔ جب مردے کو وہ بچھو ڈنگ مارتا تو وہ مردہ ڈنگ لگنے سے اٹھ جاتا۔ خوف بھی بہت ہو رہا تھا کہ کہیں یہ بچھو مجھے نہ ڈنگ مار دے۔ اللہ کی قدرت، جب اونٹ قبر کے قریب ڈھونڈتا ہوا پہنچنے کے قریب تھا تو وہی بچھو قبر سے نکلا اور سیدھا اونٹ کی طرف بڑھا اور اونٹ کو ایک ڈنگ مارا۔ جیسے اونٹ کو ڈنگ لگا تو وہ اونٹ اسی ٹائم زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھتا رہا۔ بچھو ڈنگ مار کے پھر قبر کی طرف بڑھا تو میں فوراً قبر سے نکلا اور میں بھاگنے لگا۔ تھوڑا آگے گیا تو خیال آیا دیکھوں اونٹ زندہ ہے یا مر گیا۔ اس خیال سے قبر کے قریب آ کر اونٹ کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگاتے ہی میرا ہاتھ سارا جل گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا ہاتھ کسی نے آگ میں ڈال دیا ہے، اور فوراً سے اس ہاتھ سے کھال اتر گئی اور گوشت گلنے لگا۔ اسی ٹائم تکلیف شروع ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تیرا یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے میں نے پورا وہ ہاتھ کٹوا دیا۔ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبرستان سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے ساری داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکروں سے اتنا نہیں روتے، اور جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو پار کر لے گا تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم کو قبروں کا عذاب دنیا میں ہی دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ مردوں کو دفن کر دینا چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے
اور ان اچھی اچھی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔